جب قربانی کا جانور ذبح کریں۔ بعض دفعہ آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں اور کسائی بھی آگے آ کر ہاتھ لگا دیتا ہے، لیکن وہ تکبیر نہیں پڑھتا۔ جب دو آدمی مل کے گلا کاٹیں گے تو دونوں کے لیے تکبیر کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی نے بھی تکبیر چھوڑ دی تو مکمل جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اس کا گوشت کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہوگا۔ وہ گٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں منہ ہل ہی نہیں رہا ہوتا تو ان سے بولو بھائی تھوڑی دیر کے لیے گٹکا پھینک دو اور تسلی کے ساتھ زور سے پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ وہاں کھڑے ہوں ان کو بھی چاہیے کہ زور سے تکبیر پڑھ لیں تاکہ جو ذبح کر رہے ہیں ان کو بھی یاد آ جائے۔ یہ ایک علماء کی رائے ہے اور بہتر ہے۔ بھولے سے بھی تکبیر رہ گئی تو بھی جانور حلال ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا یا مسئلے کا علم نہیں تھا یا یہ سمجھتا تھا کہ اس ایک نے پڑھ لیا جو ساتھ میں ذبح کر رہا ہے تو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ بھولے سے چھوٹ جائے تو ایک الگ بات ہے، جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو کیا جانور حرام ہو جائے گا۔ البتہ آپ اگر 4 رگے کاٹ چکے تھے پھر کسائی نے چھری ہاتھ میں پکڑی ہے پھر تو فرق نہیں پڑتا، پھر وہ تکبیر نہ بھی پڑے تو بھی کیا جانور حلال ہے۔ شروع میں جب 4 رگیں کٹتی ہیں تو اس میں تکبیر کا پڑھنا ضروری ہے۔ آج کل یہ فارمی مرغی والے بھی تکبیر نہیں پڑھ رہے ہیں، خود میں نے کئی دفعہ پکڑا ہے۔ ان کو جا کر پکڑا کریں اور ان سے کہو کہ زور سے بولا کرو۔ ایسے زور سے چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا نام لینے کا وقت آتا ہے تو پتہ نہیں نام ہی نہیں لیتے۔ تو انہوں نے بھی گٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ گٹکے کے ساتھ تکبیر کا پڑھنا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ان کے منہ میں پان ہو تو سلام کا جواب نہیں دیتے تو تکبیر کہاں سے پڑھیں گے؟ تو کیا ہے نا، اللہ کا نام زور سے لیں، جانور خود ذبح کیا کریں، باقی کام کسائی سے کروا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور خود ذبح کیا، یہ ایک عبادت ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ جس سے جانور ذبح ہوتا ہے اس سے بھی اس گوشت میں لذت اور برکت آتی ہے۔ تو آپ ذبح خود کیا کریں۔ اگر کسائی آدمی نیک ہے تو بھی اس سے ذبح کروا لیں۔ کسائی بھی نیک ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ کا جانور ہے تو چھری خود چلائیں۔ بعض لوگوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، چھری نہیں چلتی ان سے، تو ان کو چاہیے کہ چھری چلائیں، کیونکہ اسلام اتنی نرمی کو پسند نہیں کرتا۔ اگر نرم دل ہوگا تو آپ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ اپنے دین ملک کے دشمن لوگوں سے نہیں لڑ سکتے۔ ایک صاحب تھے، وہ جانور خود ذبح نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے کچھ ہوتا ہے۔ جب انہوں نے پڑھا کہ اسلام میں ایسا ہے تو انہوں نے خود ذبح کرنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ یار تھوڑا دل مضبوط کرنا ضروری ہے۔ قربانی کا دوسرا مسئلہ یہ ہے، اور بہت اہم مسئلہ ہے، کہ جب جانور میں 7 آدمی شریک ہوں یا 6 آدمی، 4 آدمی یا 3 آدمی شریک ہوں تو اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کرنا لازم ہے، اندازے سے تقسیم کرنا حرام ہے، درست نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ راضی ہیں تو کیا ضرورت ہے؟ بھائی ضرورت کا مسئلہ نہیں ہے، دیکھیے 20 روپے دے کے 21 روپے نہیں لے سکتے، چاہے وہ دل سے بھی دے رہا ہو پھر بھی نہیں۔ تو گوشت کی ایک بوٹی بھی کہیں زیادہ چلی گئی تو کیا یہ سود ہو جائے گا؟ اب یہ فقہی مسئلے علماء ہی جانتے ہیں، آپ کو سمجھانا مشکل ہے۔ ایک بوٹی بھی کہیں زیادہ چلی گئی تو کیا ہو جائے گا؟ سود۔ اس لیے اس کو 7 حصوں میں برابر تقسیم کریں۔ اگر اس ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں تو 7 حصوں میں کلیجی یا پائے ڈال دیں، پھر تو تقسیم کرنا ضروری نہیں ہوگا، پھر تو یعنی تول کر تقسیم کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ 20 روپے دیں گے اور 21 روپے لینا حرام ہے، لیکن 20 روپے کے ساتھ ایک ٹافی رکھ لیں تو پھر 21 روپے لے سکتے ہیں، یعنی نوٹ کے علاوہ کوئی دوسری چیز آ جائے اس میں،
آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا، اور یہ سب لوگ کہتے ہوں گے کہ کیا دین کو بنایا ہوا ہے کہ پائے ملا دو کلیجی ملا دو، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی سود سے بچنا ضروری ہے، تو آپ اس میں کلیجی ملا دو گے تو گوشت کی جنس سے ایک الگ چیز ہے. اگر ادھر گوشت سے زیادہ آئے گا تو وہ کلیجی کے مقابلے میں زیادہ آئے گا، اگر کلیجی زیادہ آئے گی تو وہ گوشت کے مقابلے میں زیادہ آئے گی. اس طرح پھر سود کے مسائل پیش نہیں آئیں گے. شروع میں کلیجی کے 7 حصے الگ کر لیں اور سب حصوں میں برابر برابر ڈال دیں. یہ صرف سود کے بچنے کے لیے ہے، اور پائے کو چاہیں بعد میں جیسے بھی تقسیم کریں.